بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 مضمون جو ہے اسلامیات، لیکچر نمبر 6. دیکھیں بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچپن، ایام رضاعت، تجارت، ان سب کے بارے میں پڑھا. پھر اس کے بارے میں ہم نبوت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکے سے دعوت تبلیغ کا کام جو تھا وہ شروع کر دیا، اور 3 سال تک چھپکے جو تھا وہ دعوت تبلیغ کا کام چلتا رہا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو اور برادری کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ایک طرف سے نفرتیں تو دوسری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ کسی حالت میں بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہاں پر ہے کہ جب کافروں کا ستانہ بہت زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے حبشہ چلا جائے، وہاں کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. چنانچہ ماہ رجب 5 نبوی میں 15 مسلمان، جن میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، روانہ ہوئی. اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے. اب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی. سن 5 نبوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا 5واں سال، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا قافلہ جو 73 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا روانہ ہوا، ٹھیک ہے. اس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ قافلہ وہاں اطمینان سے رہنے لگا تو مکہ کے کافروں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، ٹھیک ہے، اور بہت سے ہدیے اور سوغات لے کر وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے گا، ٹھیک ہے. نجاشی چونکہ عیسائی تھا، اس لیے ان کو غصہ دلانے اور مسلمانوں سے بیزار اور نفرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کے مذہب یعنی عیسائیت کو برا کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بادشاہ بہت سمجھدار، رحم دل، نیک فطرت اور منصف مزاج تھا. اس نے صرف کفار مکہ کی بات پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے قافلے کے لوگوں کو بلا کر اصل حقیقت دریافت کی. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے. جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس کو وہاں کے رواج کے مطابق سجدہ کرنے کے بجائے صرف سلام کیا، ٹھیک ہے، جو درباریوں کو بہت ناگوار گزرا. اس موقع پر حضرت جعفر اور نجاشی کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا، ٹھیک ہے. مکالمہ کا مطلب بات چیت ہوئی، ٹھیک ہے. اب وہ کیا بات چیت ہے آگے دیکھیں. نجاشی، تم لوگوں نے دربار کے دستور کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے بلکہ سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نجاشی نے کہا، عیسائیت اور بت پرستی کے علاوہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جاہل تھے، نادان تھے، بت پرستی کرتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کمزوروں پر ترس نہیں کھاتے تھے. یعنی انہوں نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے جتنے بھی حالات تھے ان سب کا کیا کیا؟ موازنہ کیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ اسلام سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، ٹھیک ہے، اور اسلام کے بعد ہم کیا ہو گئے؟
ہم کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، یتیموں کا حق جو ہے وہ ناحق جو ہے مال جو ہے وہ ناحق نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کو آرام پہنچانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ان باتوں کو حق اور صحیح سمجھ کر کیا کر لیا؟ قبول بھی کر لیا، اور سچے دل سے کیا کر لیا؟ ان پر ایمان لے آئے اور ان کو اللہ کا رسول جو تھا وہ ہم نے تسلیم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم ایسی باتیں کیوں نہ مانیں؟ یہ تو سمجھ کی بات ہے کہ انسان اپنا اچھا برا سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ پر دیکھیں یہ بھی عقل کی بات ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، جو راستہ اس کو اچھا لگتا ہے تو انسان اسی راستے پر کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے۔ بس اسی بات پہ ہماری قوم جو ہے وہ ہماری دشمن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم اس نئے دین کو چھوڑ کر اسی پہلی والی گمراہی میں کیا ہو جائے؟ مبتلا ہو جائے۔ یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے ایسی امید فضول ہے، ہم کسی قیمت پر بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ نجاشی نے کہا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے ان میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی کچھ آیاتیں پڑھ کر سنائی، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں سے جو تھے وہ آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن کریم اور انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہے جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا کیا ملا؟ زمانہ ملا۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار مکہ کے قاصدوں کو یہ کہتے ہوئے دربار سے نکال دیا کہ میں ان مظلوم مسلمانوں کو آپ لوگ کے حوالے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کفار کی اسی طرح یہ دوسری شکست بھی ہو گئی، اور پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ نجاشی نے کیا کر لیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب دیکھیں اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے آپ کسی کے بھی سامنے ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آخر جیت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک کرن جو ہے ان تمام اندھیروں کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ تھا آج کا سبق آپ لوگ کا، اور اب آگے چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ یہ آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ان کے سوالات جوابات جو ہیں یہ آپ لوگوں کو میں سینڈ کر دوں گی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے نے کس مہینے اور کس سن میں ہجرت کی؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ ٹھیک ہے؟ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی اور ان کے شوہر تھے؟ ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی تھے؟ جب نجاشی نے مسلمانوں سے بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے؟ آگے اگلا سوال، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام کے بعد کے حالات کا جو موازنہ کیا ان کو آپ لوگوں نے نیچے لکھنا ہے۔ دیکھیں دو کالم ہے، ایک میں اسلام سے پہلے کے حالات، دوسرے میں اسلام کے بعد کے حالات، یہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 8 جو ہے، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی نے کیا تبصرہ کیا؟ نجاشی کے الفاظ تحریر کرے اور ان کی زبانی یاد کرے۔ دیکھیے آگے سوالات جو ہے آپ لوگ کے پاس آگے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال، دوسرا سوال، سوال نمبر 3، 4، 5، 6۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس کو وہاں کے رواج کے مطابق سجدہ کرنے کے بجائے صرف سلام کیا۔